اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں آپ کے سامنے حدیث کی روشنی میں کفن چور کا واقعہ بیان کرنے لگا ہوں۔ حدیث میں منقول ہے کہ ایک شخص نہایت غمگین عبدالملک کے پاس آیا۔ عبدالملک نے اس کے رنج و غم کی وجہ پوچھی۔ اس غمزدہ نے کہا کہ میں اپنے گناہ کے سبب غمگین ہوں۔ عبدالملک نے اس سے کہا، تیرا گناہ زمین و آسمان سے بڑا تو نہیں ہے؟ اس نے کہا، بڑا ہے۔ پھر عبدالملک نے کہا، تیرا گناہ عرش سے بڑا تو نہیں ہے؟ اس نے کہا، اس سے بھی بڑا ہے۔ عبدالملک نے کہا، تیرا گناہ بڑا ہے یا اللہ تعالیٰ کی رحمت؟ اس پر اس نوجوان نے خاموشی اختیار کی۔ پھر عبدالملک نے پوچھا، تیرا گناہ کون سا ہے؟ اس نے بتایا کہ میں کفن چور تھا۔ 5 قبروں کے مردوں نے مجھے توبہ پر آمادہ کیا۔ ان قبروں کے حالات یہ ہیں کہ میں نے ایک قبر کو جب کھودا تو اس کے مردے کو دیکھا کہ اس کا منہ قبلہ کی طرف سے پھیر دیا گیا تھا۔ اس کو دوسرا عذاب بھی دیا جا رہا تھا۔ میں ڈر کر وہاں سے لوٹا۔ عاطف غیبی نے آواز دی کہ تو اس مردہ سے کیوں نہیں پوچھتا کہ وہ عذاب میں کس وجہ سے گرفتار ہے؟ میں نے جواب دیا کہ یہ بات میں نہیں پوچھ سکتا۔ چنانچہ اس عاطف نے بتایا کہ یہ شخص نماز کو حقیر سمجھتا تھا، اس لیے اس کو عذاب دیا جا رہا ہے۔ میں نے ایک دوسری قبر کھودی تھی تو دیکھا کہ اس قبر کا مردہ بالکل سور ہو گیا تھا اور توق اور بیڑیوں سے جکڑا ہوا تھا۔ میں یہ دیکھ کر ڈر سے لوٹنے لگا۔ عاطف غیبی نے پکارا، مجھ سے کہا، تو اس مردہ سے عذاب کا سبب کیوں نہیں پوچھتا؟ میں نے کہا، یہ سوال میری قدرت سے باہر ہے۔ عاطف نے کہا، یہ شراب پیتا تھا۔ اللہ کی حرام کی ہوئی چیزوں کو اس نے حرام نہیں سمجھا۔ میں نے ایک تیسری قبر کھودی تو دیکھا اس کا مردہ آگ کی سیخوں سے بندھا ہوا تھا اور اس کی زبان گدی کی طرح نکلی ہوئی تھی۔ میں ڈر کر واپس ہونے لگا تو عاطف غیبی سے آواز آئی کہ میت سے اس کی وجہ کیوں نہیں پوچھتا؟ میں نے کہا، سوال کی مجھ میں طاقت نہیں۔ اس نے کہا، یہ لوگوں کے مال دبانے کی کوشش کرتا تھا۔ میں نے ایک چوتھی قبر کھودی، دیکھا کہ مردہ آگ میں جل رہا تھا اور فرشتے اس کو مار رہے تھے اور وہ چیخ رہا تھا۔ میں ڈر کر واپس جانے لگا تو عاطف غیبی سے آواز آئی کہ تم مردہ سے اس کے عذاب کی سبب کیوں نہیں پوچھتا؟ میں نے کہا، سوال کی مجھ میں طاقت نہیں۔ عاطف غیبی نے بتایا، یہ جھوٹا شخص تھا اور جھوٹی قسمیں کھایا کرتا تھا۔ میں نے ایک 5ویں قبر کھودی تو دیکھا اس مردے کو آگ کے ستون سے مار رہے تھے اور مردہ خوب جلا رہا تھا۔ میں ڈر کر واپس ہونے لگا تو عاطف غیبی سے آواز آئی کہ تم اس عذاب کا سبب اس سے کیوں نہیں پوچھتا؟ میں نے کہا، میرے اندر اتنی طاقت نہیں کہ میں اس کا جواب پوچھوں۔ عاطف غیبی سے آواز آئی، یہ ایک کھلندرا تھا، حالانکہ اللہ کے رسول نے اس سے منع فرمایا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ قبر کا عذاب دل، آنکھ، کان، زبان، پیٹ، شرمگاہ، ہاتھ، پاؤں اور سارے بدن کے گناہوں کے سبب سے ہوتا ہے، اور ان اعضاء سے جو نیک کام کرتا ہے ان پر اجر ملتا ہے۔ حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ملک الموت ہر گھر میں 3 مرتبہ روزانہ چکر لگا کر دیکھتے ہیں کس کا رزق پورا ہو گیا، کس کی مدت عمری ختم ہو گئی۔ جس کا رزق پورا ہو جاتا ہے اس کی روح قبض کر لیتے ہیں، اور جب اس کے گھر والے اس کی موت پر روتے ہیں تو ملک الموت دروازے کی چوکھٹ پر کھڑے ہو کر کہتے ہیں، میرا کوئی گناہ نہیں، مجھے تو اس کا حکم دیا گیا تھا۔ واللہ میں نے تو نہ اس کا رزق کھایا، نہ اس کی عمر گھٹائی، نہ اس کی مدت عمر سے کچھ حصہ کم کیا۔ میں تمہارے گھروں میں بار بار آتا رہوں گا یہاں تک کہ تم میں سے کسی کو بھی باقی نہیں چھوڑوں گا۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اگر میت کے گھر والے ملک الموت کا کھڑا ہونا دیکھ لیں اور ان کا کلام سن لیں تو اپنی میت سے غافل ہو جائیں اور اپنے اوپر روئیں۔
موت کے وقت عمل منقطع ہو جاتا ہے اور اس کو موقع نہیں رہتا کہ وہ توبہ کر کے اس کی خوشنودی حاصل کرے۔ ایک صحابی رسول سے منقول ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میں نے یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ تم 6 چیزوں کے واقع ہونے سے پہلے موت کی طرف سبقت کرو: بے وقوفوں کی حکومت، کمینوں کی کثرت، حکم اور فیصلے کی خرید و فروخت، جب قتل کرنے کا ہلکا سمجھے جانے لگے، صلح رحمی کے رشتے توڑے جانے لگے، گانے کے طریق پر قرآن پڑھنے کا اور سننے کا ذوق بڑھنے لگے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ملک الموت لوگوں کے پاس آتے ہیں، جب حضرت موسیٰ کے پاس آئے تو انہوں نے تپھڑ دے مارا جس سے ملک الموت کی ایک آنکھ پھوٹ گئی۔ ملک الموت نے بارگاہ الہی میں شکایت کی، الہی تیرے بندے موسیٰ علیہ السلام نے میری آنکھ پھوڑ دی ہے، اور اگر وہ آپ کے نزدیک مکرم و محترم نہ ہوتے تو میں بھی ان کی آنکھ پھوڑ دیتا۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے فرمایا، تم میرے بندے کے پاس جاؤ اور ان سے کہہ دو کہ وہ اپنا ہاتھ کسی بیل کی کھال پر رکھ دیں، اس کے ہاتھ کے نیچے جتنے بال آئیں گے ہر بال کے عوض 1 سال کی عمر بڑھا دوں گا۔ ملک الموت نے اللہ رب العزت کا پیغام حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پہنچایا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، جب موت آنی ہی ہے تو ابھی صحیح۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک سیب دیا جس کو انہوں نے سونگا اور ملک الموت نے ان کی روح قبض کر دی۔ اللہ تعالیٰ نے ملک الموت کی آنکھ کو درست کر دیا۔ اس کے بعد ملک الموت لوگوں کے پاس پوشیدہ طور پر آنے لگے، بغیر دکھ درد کے روح قبض کیا کرتے تھے۔ لوگوں نے ان کو برا بلا کہنا شروع کیا۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے اس کی شکایت کی تو اللہ تعالیٰ نے بیماریوں کو مقرر کر دیا۔ لوگ موت کو بیماری کی طرف منسوب کرنے لگے اور ملک الموت کو بھول گئے۔ مطلب یہ ہے کہ چند مخصوص بندوں کو چھوڑ کر باقی سب ہی بیماری کی طرف منسوب کرنے لگے۔ احمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ملک الموت پہلے لوگوں کے سامنے ظاہر ہوتے اور کہتے، تو اپنی حاجت پوری کر دے، میں تیری روح قبض کرنا چاہتا ہوں۔ اس پر ان کی شکایت کی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے بیماریاں پیدا کی اور اس سے موت کو خفیہ کر دیا۔ دوستو، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو سبسکرائب کر کے ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں۔